دن رات کے تصور کو مٹا کر آپ نے شہر و دیہات کے تصور کو مٹا کر ایک جماعت تیار کی، انجمن تیار کیا، گلدستہ تیار کیا، پھر اہل زیغ و ضلال کو، اہل بدعت کو یہ پیغام دیا، چمن کیجئے فضا مہکی سہانی چھوڑ جاؤں گا، نئی دنیا بنا کر میں پرانی چھوڑ جاؤں گا، ڈبو کر انگلیاں خوں میں وفا کا باب لکھوں گا، میں لفظوں کی دبکتی زو فشانی چھوڑ جاؤں گا، برا تھا یا بلا تھا میں ربتے بھی لوگ کر لیں گے حقیقت کے لبادے میں کہانی چھوڑ جاؤں گا۔ وہ آج خوش ہے کہ بستی میں کوئی شعلہ نہیں باقی، میں بچوں کے قبیلے میں جوانی چھوڑ جاؤں گا، زمین پہ اہل باطل کا سکون برباد کرنے کو کوئی طوفان پالوں گا، جوانی چھوڑ جاؤں گا، اجالا ہو نہ ہو لیکن یقیناً دار پر آبی میں سر بلند اپنا نشانی چھوڑ جاؤں گا۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کسی نے پوچھی بساط میری، جواب آیا گدائے مرشد۔ کسی نے پوچھی بساط میری، جواب آیا گدائے مرشد۔ یہی ہے میرا کل اثاثہ، نگاہ مرشد ادائے مرشد۔ انتہائی واجب الاحترام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، دنیا میں خدا کا ہر نبی معصوم بھی ہوتا ہے اور ہر نبی اپنے وقت میں اپنے علم کے اعتبار سے کامل بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا انتخاب فرماتے ہیں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ علوم نبوت کے محافظین کون ہوں گے؟ ترمذی کی روایت کے مطابق علماء کرام اب نبوت کے وارث ہوں گے، لیکن نبی اور عالم میں فرق یہ ہے، نبی اور امتی میں فرق یہ ہے، نبی کا علم کامل ہوتا ہے لیکن امتی کا علم کامل نہیں ہوتا۔ لیکن بسا اوقات اللہ کریم امتی کو ایسے اوصاف عطا فرماتے ہیں کہ وہ امتی، وہ وارث اور عالم تھوڑے سے وقت میں اتنا کام کر جاتا ہے کہ امت کے کئی افراد مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے، جس کو سمجھانے کے لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی فرماتے ہیں، اللہ کریم نے نبی کو تشبیہ دی ہے آسمانی آفتاب سے۔ وجوہ تشبیہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسے آسمانی آفتاب سے امت مستفید ہوتی ہے، اسی طرح روحانی آفتاب سے امت مستفید ہوتی ہے۔ لیکن جیسے آپ نے آسمانی آفتاب کو دیکھا، امت مستفید ہوئی، لیکن فرق مراتب ہیں، اسی طرح نبوت سے بھی علماء مستفید ہوتے ہیں، لیکن فرق مراتب ہیں۔ میں آسان لفظوں میں یوں کہوں گا، جب نبوت سے امت مستفید ہوئی، ایک چمن کھلا جس میں رنگ رنگ پھول کھلے،
اپنے ذوق میں یوں کہوں گا، کبھی یہ پھول بکھر جاتے ہیں، کبھی ایک جگہ پہ سمٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ پھول بکھر جائیں 1.25 لاکھ صحابہ میں نظر آتے ہیں، اگر ایک جگہ پر سمٹ جائیں صدیق اکبر میں نظر آتے ہیں، اگر یہ پھول بکھر جائیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد کی صورت میں نظر آتے ہیں، اگر یہ پھول سمٹ جائیں ابو حنیفہ کی صورت میں نظر آتے ہیں، ماضی قریب میں دیکھا جائے اگر یہ پھول بکھر جائیں تو حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت عثمانی کی صورت میں نظر آتے ہیں، اگر یہ سمٹ جائیں تو شیخ الہند کی صورت میں نظر آتے ہیں، اگر دور حاضر میں دیکھا جائے یہ پھول بکھر گئے، بکھرنے کی صورت میں دیکھیں تو علماء نظر آتے ہیں، اگر ایک جگہ پہ سمٹ جائیں پھر مجھے اپنے ذوق کا اظہار کرنے دیجئے، پھر مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنے دیجئے، پھر ایک جگہ پر سمٹ کر گلدستہ بن جائے متکلم اسلام کی صورت میں نظر آتا ہے۔ میں اپنے ذوق کو محض ذوق نہیں کہتا بلکہ علی وجہ البصیرت کہتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں لکھا، دین کا خلاصہ 3 چیزیں، ایک علم الکلام ہے، ایک علم الاحکام ہے، ایک علم الاخلاق ہے۔ میرے حضرت کا ذوق بھی دیکھیے، میرے حضرت فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ایسے ادارے قائم ہوں جو علم الکلام کے لیے درس گاہ بھی ہوں، جو علم الاحکام کے لیے دارالافتاء بھی ہوں، جو علم الاخلاق کے لیے خانقاہ بھی ہوں۔ پھر مرکز پہ نگاہ ڈالیے، تمہیں درس گاہ بھی نظر آئے گی، تمہیں دارالافتاء بھی نظر آئے گا، ارے تمہیں خانقاہ بھی نظر آئے گی۔ اگر اس کو پھیلانے کی صورت دیکھیے 2 بنیادی طریقے ہیں، ایک تقریر ہے، ایک تحریر ہے۔ میرے حضرت کو دیکھیے، تمہیں قلم بھی نظر آئے گا، تمہیں زبان بھی نظر آئے گی۔ اگر میرے حضرت کی تقریرات کو دیکھا جائے، میں محدث بنوری، حضرت بنوری کے اس قول کو مستعار بنا کے اپنی گفتگو کروں گا۔ محدث بنوری فرماتے ہیں، معارف السنن اٹھائیے، آپ نے لکھا ارچہ محدثین نے کئی حدیث کی شرح کی ہے، لیکن ایک بات وہ ہے جو حضرت کشمیری کی ہے، محدثین نے شرح کی، علامہ عینی نے بھی شرح کی ہے، علامہ ابن حجر نے بھی شرح کی ہے، لیکن جہاں نگاہ حاتم المحدثین حضرت کشمیری کی پہنچتی ہے لم یسبق الیہ احد، وہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ میں اپنے شیخ کے بارے میں بھی کہوں گا، علم الکلام کے ماہر تو اور بھی ہیں، لیکن جہاں نگاہ میرے حضرت کی پہنچتی ہے وہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ میں نمونے کے طور پہ 2-3 مثالیں پیش کرنے لگا۔ ہمارا عقیدہ حضور آخری نبی ہیں، دلائل کئی ہیں، لیکن ایک دلیل وہ ہے جسے میرے حضرت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وختم بی النبیون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، دلائل اور بھی ہیں، لیکن جہاں نگاہ میرے مرشد کی پہنچتی ہے، میرے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے دعویٰ فرمایا ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں۔ دلیل جیسے اس حدیث کو میرے حضرت نے بنایا ہے وہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ میرے حضرت فرماتے ہیں ختم بی النبیون، یہ دعویٰ ہے، اوتیت جوامع الکلم یہ دلیل ہے، ونصرت بالرعب یہ دلیل ہے۔ دلیل کیسے؟ میرے حضرت فرماتے ہیں باقی انبیاء کو ملے کلمات ملے ہیں، مجھے ملے جامع کلمات ملے ہیں، وجہ کیا ہے؟ باقی انبیاء کی نبوت محدود تھی، میری نبوت لا محدود بھی ہے، لا زمان بھی ہے، لا مقام بھی ہے۔ نمونے کے طور پہ دوسری دلیل پیش کرنے لگا، ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی افضل الانبیاء ہیں، اس پہ دلائل تو اور بھی ہیں۔ حضرت نانوتوی کے فلسفے کو سمجھیے، آپ نے کہا حضور آخری نبی بھی ہیں، حضور افضل الانبیاء بھی ہیں۔ حضرت نانوتوی نے ایک دلیل دی، آپ فرماتے ہیں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اللہ کے نبی کو بھی دیکھ لیتی، ان کی حالت کیا ہوتی؟ حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھتی دل کاٹ دیتی،
اس کو حضرت نانوتوی نے ختم نبوت افضل الانبیاء کی دلیل بنایا ہے، لیکن دلیل بنانے کے بعد وضاحت پیش نہیں کی۔ میرے حضرت کا ایک لقب وکیل احناف بھی ہے۔ میرے حضرت نے اپنے اکابر کی ترجمانی کی۔ ایک وقت وہ تھا جو حضرت نانوتوی کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ ماہر علماء کے علاوہ کوئی تیار نہیں تھا۔ میرے حضرت نے تحذیر الناس پہ بات کی ہے، میرے حضرت نے آب حیات پہ بات کی ہے، آج سب کے لیے آسان کر دی ہے، سبکن پڑھائی ہے۔ حضرت نانوتوی کی اس دلیل کو آپ نے وضاحت کے طور پہ یوں پیش کیا، ایک حسن یوسف ہے، ایک مرکز حسن ہے، ایک شاخ حسن ہے۔ حضرت یوسف شاخ حسن کو دیکھا، آپ نے شاخ بدن انگلیاں کاٹی ہیں۔ اگر آپ مرکز حسن اللہ کے نبی کو دیکھتے تھی اپنے دل کاٹتے تھی۔ میں نمونے کے طور پہ تیسری مثال پیش کرنے لگا۔ ہمارا عقیدہ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، لیکن کسی نے کہا حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس کے جوابات اور بھی ہیں۔ اجتہادی خطا تھی۔ کسی نے کہا طہر اللہ ایدینا فلا نلوث السنتنا بہا، لیکن میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں ایک اس کی حقیقت ہے، ایک اس کی صورت ہے۔ صورت میں باغی نظر آتی ہے، حقیقت میں بغاوت نہیں ہے، بغاوت مٹ جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہاں ضام کی قید موجود ہے۔ اگر علم الاخلاق کو دیکھو تمہیں میرے حضرت نرالے نظر آئیں گے، علم الاحکام کو دیکھو نرالے نظر آئیں گے، علم الاحکام کو دیکھو تمہیں مرکز کا فتویٰ پوری دنیا میں گونجتا ہوا نظر آئے گا۔ علم الاحکام کو دیکھو، فقہ حنفی کا پرچار میرے پیر و مرشد نے پوری دنیا میں کیا۔ اگر علم الاخلاق کو دیکھو گے تمہیں یہ مرکز، اگر دن کو علم الکلام کی درسگاہ نظر آئے گا تو شام کو یہ خانقاہ نظر آئے گا۔ اگر صبح اللہ اللہ کی ضربیں ہوں گی، شام کو شمائل ترمذی کا درس ہوگا۔ اگر صبح تلاوت ہوگی، شام کو تلاوت ہوگی۔ میرے حضرت کی تربیت کا اثر ہے۔ 100 سے زائد طلباء کرام نے دلائل کی قوت سے اعلان کیا، دلائل کی قوت سے اپنی تقریریں کی اور اپنے حضرت کے قلبی جذبات کا اظہار یوں کیا کہ مہر طابہ سے جا کے کہہ دو اپنی کرنیں سنبھال رکھے، میں اپنے گلشن کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ میرا تخیل، میرے ارادے کریں گی دنیا پہ حکمرانی، جہاں پہ باطل کی انتہا ہے میں اس بلندی پہ جا رہا ہوں۔ میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت کی تصنیفات کو عرض کروں گا۔ جیسے خدا نے میرے حضرت کے قلم میں زور رکھا ہے، جیسے زبان میں زور رکھا ہے، اس حلاوت اور چاشنی آپ کے قلم کا مقدر بن چکی ہے۔ میرے حضرت کی تصنیفات کو دیکھیے، تصنیفات بھی ملیں گی۔ اگر علم الکلام پہ آئیے، میرے حضرت کی تمہیں کتابیں نظر آئیں گی۔ اگر علم الکلام میں دیکھیے، اسلامی عقائد کتاب العقائد، شرح عقیدہ تحاویہ، شرح الفقہ الاکبر، شرح العقیدۃ الحسنہ، شرح عقائد النصفیہ، المحنت کا حاشیہ، المحنت پر اعتراضات کے جوابات، میرے حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ کی فائلوں کی بات کی جائے، اوصاف باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ، عصمت انبیاء، حیات انبیاء، مسئلہ توسل، عقیدہ ثواب و عذاب قبر، حفاظت قرآن، مقام و دفاع صحابہ، متعدد کتابیں، مختار کل، نور و بشر، حاضر ناظر، علم غیب، خاص خداوندی، آپ نے متعدد فائلیں مرتب کی۔ تمہیں ان فائلوں میں عقیدے کی عام فہم، تنقید بھی ملے گی۔ تمہیں ان فائلوں میں اپنے دلائل بھی ملیں گے، مخالفین کے جوابات بھی ملیں گے۔ تمہیں ان فائلوں میں اپنے اکابر کا منہج بھی ملے گا۔ اگر بات آپ کی عبادات میں بات کی جائے، اگر عبادات میں دیکھا جائے، آپ کی نماز اہل سنت جو اردو، انگریزی، پشتو، فارسی، سندھی، گجراتی میں چھپ چکی ہے، فضائل و مسائل، رمضان آپ کی کتاب چھپ چکی ہے، رمضان کورس چھپ چکی ہے۔ آپ نے علمی تربیت بھی کی ہے، آپ نے تصوف کی تربیت کر کے بھی امت کی رہنمائی کی ہے۔ اگر بات آپ کے معاشرات کی جائے، آپ نے 6 جلدوں میں واضح نصیحت لکھ کے ارے امت کے ان نوجوانوں کی
فکری رہنمائی کی ہے. اگر بات اخلاق کی جائے، آپ نے علمی خزانہ، آپ نے عرش الہی کے خزانے لکھے، ارے آپ نے اللہ سے مانگیے، اللہ کے بندے لکھے. آپ کی فکری تربیت بھی کی ہے، عبادت کی تربیت بھی کی ہے، تصوف بھی کیا ہے. اگر آپ کے علوم و فنون کو دیکھا جائے، بنیادی ماخذ قرآن ہے. قرآن کریم کو دیکھو، میرے حضرت نے قرآن کریم پہ کام کیا. تمہیں قرآنی قاعدہ بھی ملے گا، اصول تجوید بھی ملیں گے، خلاصۃ القرآن بھی ملے گا، دروس القرآن بھی ملیں گے. اس سے بڑھ کر ابھی کام جاری ہے، تفسیر القرآن بھی آئے گی. میرے حضرت کی کتابوں کو دیکھنا ہے. ذرا آگے چلیے، میرے حضرت نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. جیسے آپ نے بنیادی ماخذ پہ کام کیا، آپ نے حدیث پہ کام کیا، دروس الحدیث لکھ کے آپ نے حدیث سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اس سے بڑھ کر کہوں گا، آپ نے جیل کی سلاخوں میں بیٹھ کے زبدۃ الشمائل لکھ کر اپنے عشق کا اظہار کیا ہے. میرے حضرت کی بات کرتے ہو، خطبات کو دیکھا جائے، خطبات برما، خطبات گمن، مواعظ متکلم اسلام، مجالس متکلم اسلام، آپ نے کتابیں لکھ کے امت کی رہنمائی کی ہے. اس سے بڑھ کر دیکھا جائے، جیسے خدا نے میرے حضرت کی زبان میں قوت استدلال رکھا ہے، ایسے ہی آپ کے قلم کے اندر خدا نے تاریخ جغرافیہ، حالات حاضرہ کا ادراک اور امت کا غم رکھا ہے. آپ نے کئی مضامین لکھے. آپ اٹھائیے روزنامہ اسلام، روزنامہ دنیا، روزنامہ پاکستان، روزنامہ جہان پاکستان، روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ نئی بات، روزنامہ نیوز پہ میرے حضرت کے متعدد مضامین چھپ چکے ہیں. میرے حضرت کا ایک قول تم سب نے سنا ہوگا. میرے حضرت فرماتے ہیں، میں دنیا میں اس نبی کا وارث ہوں جو عالمی نبی ہے، عالمی نبی کا وارث عالمی ہوا کرتا ہے. پھر آپ نے اپنے اس قول کو عملی جامہ پہنا کے میدان میں اترے. پھر آپ نے آن لائن کورسز کی صورت میں پوری دنیا میں ایک جال بچھایا ہے. آپ نے 1 سالہ تفسیر کورس مرتب کر کے، 2 سالہ علم دین مرد و خواتین مرتب کر کے، 4 سالہ عالم کورس مرد و خواتین مرتب کر کے، آپ نے افتاح کورس، تخصص فی العقائد، آپ نے کئی کورس مرتب کر کے باطل کو بتا دیا. جب عقیدہ توحید کو چھیڑو گے، جواب کتاب کی صورت میں بھی آئے گا، بیان کی صورت میں بھی آئے گا. اگر تم ختم نبوت کو چھیڑو گے، جواب بیان کی صورت میں بھی آئے گا، کتاب کی صورت میں بھی آئے گا. دفاع صحابہ کو چھیڑو گے، جواب کتاب کی صورت میں بھی آئے گا، بیان کی صورت میں بھی آئے گا. اس سے بڑھ کر کہوں گا، تمہارے توسط سے سنیت، حنفیت، دیوبندیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے حضرت اپنا اعلان یوں کر رہے ہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر. تم نے عقیدہ توحید کو چھیڑا، صحابہ کرام کو چھیڑا، صحابہ کرام پہ تبرہ کی ہے، امیر معاویہ پہ تبرہ کی ہے. لیکن میرے حضرت نے تمہارے اعتراضات کے جوابات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے. مجھے حضرت عمر کا وہ فرمان یاد آیا جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تھا، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ بَعْدِي فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. کل معاویہ نے شام میں تمہیں اپنی قوت سے سیدھا کیا تھا. آج اسی معاویہ کا سچا سپاہی استنبول ترکیہ میں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہے. معاویہ کا دفاع 6 گھنٹے کی ریکارڈنگ کروا کے بتا دیا. تمہارے قدیم جدید اعتراضات دو کے رکھ دے، تمہاری صدیوں کی محنت پہ پانی پھیر دیا. انجمن تیار کیا اور انہیں کہا تم اب متکلم اسلام ایک فرد کا نام نہیں ہے، انجمن کا نام ہے، گلدستے کا نام ہے، یہ افراد کا نام ہے، خلفاء کا نام ہے. آپ کے خلفاء موجود، استاد موجود، شاگرد موجود. ہمیں فخر ہے، ہمیں اپنی قیادت پہ ایسے اساتذہ دیے. تم اگر ہمارے اساتذہ کو دیکھو گے، کوئی خطابت کا شہنشاہ نظر آئے گا، کوئی صحافت کا بادشاہ نظر آئے گا، کوئی فنون کا ماہر نظر آئے گا، علم الکلام کا ماہر نظر آئے گا. اور یہ محنت ایسے نہیں ہے. آپ نے 25 سال پہلے اپنے مضبوط اعصاب پر قید و قفس کی صعوبتیں جھیل کر آپ نے جیل کی سلاخوں میں رہ کے محنت کی تھی، شجر کاری کی تھی. پھر آپ جاری یوں کی دن رات کے تصور کو مٹا کر آپ نے شہر و دیہات کے تصور کو مٹا کر ایک جماعت تیار کی، انجمن تیار کیا، گلدستہ تیار کیا. پھر اہل زیغ و ضلال کو، اہل بدعت کو یہ پیغام دیا، چمن کی یہ فضا مہکی، سہانی چھوڑ جاؤں گا، نئی دنیا بنا کر میں پرانی چھوڑ جاؤں گا. ڈبو کر انگلیاں خوں میں وفا کا باب لکھوں گا، میں لفظوں کی دبکتی زو فشانی چھوڑ جاؤں گا. برا تھا یا بلا تھا میں
رہتے بھی لوگ کر لیں گے حقیقت کے لبادے میں کہانی چھوڑ جاؤں گا. وہ آج خوش ہے کہ بستی میں کوئی شعلہ نہیں باقی. میں بچوں کے قبیلے میں جوانی چھوڑ جاؤں گا. زمین پہ اہل باطل کا سکون برباد کرنے کو کوئی طوفان پالوں گا. جوانی چھوڑ جاؤں گا. اجالا ہو نہ ہو لیکن یقیناً دار پر ابھی میں سر بلند اپنا نشانہ ہی چھوڑ جاؤں گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مرکز بانی مرکز حضرت الشیخ کی حفاظت فرمائے, آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, آپ کی حیات و خدمات کو قبول فرمائے, ہمارے اساتذہ کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.